السلام علیکم۔ جب مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر زندگی کے دائرے تنگ کر دیے اور ان پر ظلم و ستم انتہا سے بڑھ گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور چل پڑے۔ برق انعامات کے مقام پر قبیلہ قارہ کا ایک رئیس ابن الاغنا رہتا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشرکین مجھے بہت ستاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت مند ہوں۔ اس رئیس نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت نہیں کریں گے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ کی قوم آپ رضی اللہ عنہ کو جلاوطن کرتی ہے تو میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اپنے وطن میں رہ کر اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ لہذا آپ واپس تشریف لے آئے۔ اور ابن الاغنا نے قریش کے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا تم ایسے شخص کو جلاوطن کرتے ہو جو مفلسوں کا معاون، مصیبت زدوں کا دستگیر، قرابت داروں کا نگران اور مہمان نواز ہے۔ میں انہیں اپنے پناہ میں لیتا ہوں اور اپنے گھر میں رہ کر عبادت کریں گے۔ اہل قریش نے ابن الاغنا کی امان منظور کر لی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سکون سے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ابن الاغنا کی امان واپس لوٹا دی اور فرمایا کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کافی ہے۔ اب تک بہت سے مظلوم مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا دوبارہ فیصلہ کیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابھی جلدی نہ کرو۔ اس طرح حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ 4 ماہ خاموش رہے، جو ہوا برداشت کیا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے اور تم بھی میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے رخت سفر باندھ دیا جس میں چند کپڑے اور 1-2 وقت کا کھانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے گھر سے نکل کر کفار سے بچتے بچاتے مکہ سے کچھ دور غار ثور میں پہنچے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ غار کے اندر گئے، اس کی صفائی کی، سوراخ بند کیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اب غار میں ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اس سوراخ میں ایک سانپ تھا، اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا تو شدت تکلیف سے آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے چند قطرے آنسو ٹپک گئے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تمام قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر لگایا تو فوراً سکون مل گیا اور زہر بھی ختم ہو گیا۔ خیر 3 دن اس غار میں اس طرح گزرے کہ عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ رات کو غار میں تمام واقعات کی خبر پہنچاتے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر غار پر آ جاتے اور دودھ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ادھر ابو جہل نے کاشان نبوت کا محاصرہ کر لیا، لیکن جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پایا تو بہت تلملائے اور فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں پر آپ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بہرحال اس کی عقل ناقص میں یہ بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہی گئے ہیں، لہٰذا اس نے اعلان کروا دیا کہ جو دونوں کو گرفتار کر کے لائے گا وہ 100 اونٹ کے انعام کا حقدار پائے گا۔ منافقین کو لالچ نے ستایا تو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکل کڑے ہوئے۔ کچھ کافر تو غار تک پہنچ گئے، لیکن جب غار کے منہ پر مکڑی کا جالا اور کبوتر کے انڈے دیکھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ غار میں کوئی نہیں ہے۔ خدا نے انہیں عقل اور آنکھوں دونوں سے اندھا کر دیا۔ 3 دن کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ 2 اونٹ لے کر آ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ارقیت راستہ بتانے کے لیے اونٹوں کے آگے چل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سراقہ بن چاشم گھوڑا دوڑاتا چلا آ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اس نے 3 بار اپنے عقیدے کے مطابق فال نکالی اور تینوں بار وہی نکلا کہ ان کا تعاقب نہ کرو، لہٰذا اس نے تعاقب چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان کا پروانہ لیا اور واپس چلا گیا۔ 300 میل کے مسافت طے کرنے کے بعد 12 ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ
مدینہ کے باہر قبا کے مقام پر پہنچے اور وہاں ایک مسجد قبا کے نام سے تعمیر کی اور پھر مدینہ میں داخل ہوئے تو اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرزور استقبال کیا اور وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد نبوی کا نام دیا گیا. اس کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی ادا کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار ثور میں 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے یار غار کہا جاتا ہے. دوستو اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.